حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہے۔ میں کچھ ان کے حالات واقعات کو سنانا چاہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑا علم رکھنے والے ایک دن اپنے استاد محترم کے پاس پڑھ رہے تھے۔ عمر کتنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 14 یا 15 سال، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جب 14 اور 15 سال کی عمر میں نوجوان تعلیم حاصل کر رہا ہے اپنے استاد محترم کے پاس، جب استاد کے پاس ایک بندہ آیا، وہ بندہ کیا ہے؟ دہریہ، کہتا ہے مولوی صاحب، استاد جی آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے پوچھا، او کیا سوال کرنا چاہ رہے ہو؟ کہتا ہے کہ آپ لوگ کہتے کہ اللہ ایک ہی ہے اور اللہ ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ ہے ہی نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے۔ تو استاد محترم کہتے ہیں اللہ تجھے ہدایت دے، رب ہے، اللہ ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، غفار ہے، سب میرا رب موجود ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں۔ تو استاد محترم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ آؤ بھی پھر مناظرہ کر لو، اس بات پہ بحث ہو جائے گی۔ وہ دہریہ کے تو آؤ میدان میں اس پر بحث کروں گا، میں اس پر مناظرہ کروں گا۔ وہ بھی تیار ہو گیا، ٹائم طے ہو گیا، تاریخ طے ہو گئی، اور اس دن جو اتنے بجے ہر بندہ ادھر پہنچے گا۔ جب استاد محترم کے پاس ٹائم طے ہو گیا، وہ بندہ دہریہ چلا گیا۔ جب واپس چلا گیا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے استاد جی بات یہ ہے، معاف کرنا، میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں آپ کا شاگرد ہوں، میں طالب علم ہوں، میں آپ سے کوئی درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بتاؤ بھی۔ کہتے استاد جی وہ بندہ جاہل ہے، دہریہ ہے، اور بالکل فارغ ہے، آپ کی توہین ہے اس سے مناظرہ کرنا، بحث مباحثہ کرنا۔ پھر وہ کہتے کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ نہیں جائیں گے، وہ کہے گا اس کے پاس دلیل نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استاد جی آپ کے شاگرد اتنے ہیں، کسی شاگرد کا بھی انتخاب کر دے، وہ شاگرد ان سے بات کرے۔ تو استاد محترم نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم نے انتخاب کس کا کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیا۔ بات سننے والی ہے، انتخاب کیا۔ جب وہ ٹائم آیا تو ٹائم پر لیٹ ہو گئے، لوگ مسلمان بھی کھڑے تھے تاکہ جو ادھر ابو حنیفہ کے استاد محترم کے ماننے والے تھے، جو مسلمان تھے، وہ انتظار میں تھے۔ وہ جو دہریہ تھا وہ پہلے اپنے اسٹیج لگا کر اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور بھی ابھی تک کوئی استاد نہیں آیا، کوئی شاگرد نہیں آیا، کوئی مسلمان نہیں آیا میرے مقابلے میں، آ کر بتاؤ اللہ ہے، آ کر بتاؤ اللہ ہے، آ کر بتاؤ اللہ ہے۔ جب یہ باتیں کر رہے مسلمان پریشان ہو گئے کہ ہمارا کوئی بھی عالم نہیں آیا، ہمارے کوئی استاد نہیں آئے، کوئی طالب علم نہیں آیا، کوئی نہ کوئی بندہ تو آتا۔ تھوڑی دیر گزری تو سامنے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں۔ جب آ رہے ہیں تو لوگوں نے، مسلمانوں نے کہا لو بھی اب ابو حنیفہ آ رہے ہیں، مقابلہ ہوگا۔ تو جب میدان میں آئے، دہریہ کے پاس آئے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کرو بھی مناظرہ، کرو، کیا سوال آپ کا؟ وہ کہتا سوال میں بعد میں کروں گا، آپ اپنے استاد کو کیوں نہیں لائے؟ نہیں بھی جب اس کا شاگرد موجود ہے پہلے میرے سے کر لو، پھر اس سے۔ یہ ہے کہ ابھی تو شاگرد کا مقابلہ تو کر کے دکھاؤ۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ کہا، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں مناظرہ بعد میں کروں گا، سب سے پہلے بتاؤ لیٹ کیوں آئے ہو؟ لیٹ کیوں؟ کیونکہ یہ مناظرے کی باتیں ہوتی۔ کہتا لیٹ کیوں آئے ہو؟ پریشر ڈالا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بندے کا دہریہ کا سوال یہ تھا استاد محترم سے کہ اللہ ہے ہی نہیں، اور ہم کہتے اللہ ہے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یار میں لیٹ ہو گیا ہوں رش کی وجہ سے، یا مجھے سواری نہیں ملی، کوئی مان لے، وہ کہتا نہیں پہلے بتائے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے گھر سے آپ کے تک راستے میں کوئی پانی ہے، سمجھانے کا طریقہ دیکھے اللہ پاک نے اتنی ذہانت دی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ جب دہریہ نے یہ کہا تو لیٹ کیوں آیا، تو جواب دے پہلے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے راستے میں دریا تھا، اور ادھر کوئی ملا نہیں تھا، کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی میرے آنے کے لیے، راستے بند تھے، تو یہ میں بڑی مشکل سے آیا۔ پھر کیسے آیا تو بتا بھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان بھی کھڑے ہیں، دہریہ کے ساتھی بھی کھڑے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی
ہوئی. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے راستے میں جب مجھے کوئی سواری نہیں ملی، پھر وہ کہتا آیا تو کیسے، دریا کیسے پار کیا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک درخت تھا، وہ خود ہی اکھڑا اور درخت زمین سے نکلا اور وہ باہر آیا، پھر وہ اس کو صاف کیا گیا، پھر اس کے پھٹے بنے، پھر وہ یہ اس کے تخت بنے، پھر اس کو جوڑا گیا، خود ہی جڑے. وہ کہتا کون جوڑنے والا؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کوئی جوڑنے والا، نہ کوئی مستری تھا، نہ کوئی مزدور تھا، نہ کوئی ترخام تھا، نہ کوئی ایسا کوئی بندہ تھا کیل لگانے والا. پھٹے بھی خود بن رہے تھے، درخت بھی خود اکھڑا، صاف بھی خود ہوا، پھٹے بھی خود، اور یہ کشتی بھی خود ہی تیار ہوئی. تو دہریہ فوری بولا، کہتا ہے کہ ابو حنیفہ تم بچے ہو، بچوں والی باتیں کرتے ہو. کبھی ایسے ہوا کہ ملا بھی نہ ہو، ملا کے بغیر تو کشتی چلتی نہیں ہے، یہ تو پکی بات ہے. آپ بھی کوئی کشتی پہ بیٹھ کر سوار ہو کر دیکھ لیں، آپ کبھی نہر پار کر کے دیکھیں، دریا، سمندر، جو بھی کرنا ہے اپنے چیک کریں کہ ملا ہونا ضروری ہے. جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے دہریہ، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ کشتی بھی خود بنی، پھٹے بھی خود بنے، کیل بھی خود لگے، درخت بھی خود زمین سے باہر آیا، اور ملا کے بغیر کشتی میں نے چھلانگ لگا کے اوپر بیٹھا، میں ادھر آ گیا آپ کے پاس، اس وجہ سے لیٹ ہوا. وہ کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا. مسلمانوں کو بھی مخاطب ہو کہتا ہے مسلمانوں تم ہار گئے، تمہارے پاس دلائل ہی نہیں ہے، یہ تو بندہ جھوٹ بول رہا ہے. کہتا ہے کہ جی کشتی بھی خود بن گئی، سارا کچھ خود ہو گیا، درخت بھی صاف ہو گئے، اس کے تخت بھی بن گئے، پھٹے بھی تیار ہو گئے. جب یہ باتیں کی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو دہریہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مستری کے بغیر کشتی نہیں بنتی، اور دہریہ یہ کہتا ہے کہ ملاح کے بغیر یہ جو کشتی کو چل نہیں سکتی، کوئی ادھر لے کے آ نہیں سکتا. آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، بچوں والی بات کر رہے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فوری بولے، کہنے لگے تم ہار گئے ہو، تم ہار گئے ہو، تم ہار گئے ہو. جب 3 دفعہ یہ کہا تو دہریہ فوری جوش میں آیا، کہتا ابھی تو میری بات نہیں ہوئی، میرے تو فرمایا تھا تو تیری بات کیا، تیرا سوال تھا کہ اللہ نہیں ہے. اب یہ پتا چل گیا کہ کسی نے کشتی بنائے تو بنتی ہے اور مستری بنائے تو بنتی ہے، ملا کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی. اور اس لیے میں کہتا ہوں یہ اتنا بڑا نظام جو اللہ پاک نے بنایا، آسمان بنائے، زمین بنائی، اتنی مخلوقیں بنائی ہے، یہ کیسے چل سکتی ہیں؟ اگر اللہ نہیں ہے تو اس کو چلانے والا کون ہے؟ کشتی کو ملا کے بغیر چلانے والا کوئی نہیں ہے. یہ دہریہ کا موقف ہے کہ کشتی ملا ہی چلائے گا، مصری کے بغیر کشتی خود بخود نہیں بن سکتی. جب یہ بات کی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو ہار گیا، میں جیت گیا، میرا اللہ ہے، یہ سارا نظام چلانے والا میرا رب ہے، میرا غفور الرحیم ہے، میرا مالک ہے، میرا بادشاہ ہے، میرا اللہ ہے. وہ کہتا ہے اچھا بھی اس کا جواب اس کے پاس کوئی نہیں تھا، اس نے خود ہی کہا کہ کشتی بنانے والا کوئی ہے اور اس کے ملا کے بغیر کشتی نہیں چلتی. تو اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بغیر بھی یہ نظام نہیں چلے گا، یہ رزق آپ تک نہیں پہنچے گا، یہ زمین و آسمان کو چلانے والا یہ سارا نظام میرے رب کے ہاتھ میں، اس کے بغیر بھی کوئی نہیں چلائے گا. پھر وہ دہریہ کہتا اچھا چلو میں مان لیتا ہوں یہ تیرا یہ اللہ ہے، یہ ہے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو جواب سن کر دہریہ کہتا چلو میں مان لیتا ہوں، 1 منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ اللہ ہے، تو دلیل دی ہے، میرے پاس جواب نہیں ہے. اور لوگوں نے مسلمان بڑے خوش ہوئے کہ امام ابو حنیفہ نے چھوٹی عمر میں 14-15 سال کی عمر تھی، تو جب انہوں نے جواب دیا مسلمانوں نے امام ابو حنیفہ کی تعریف کی کہ اللہ پاک نے اس کو اتنا دماغ دیا، اتنا ذہن دیا، اتنا علم عطا کیا ہے کہ دہریہ جو خاموش ہو گیا. پھر دہریہ یہ کہتا اب مجھے بتا، یہ تو میرا سوال تھا پہلا کہ اللہ نہیں ہے، آپ نے بتا دیا اللہ ہے، چلو اللہ ہے میں مان لیتا ہوں. اب دوسرا سوال یہ ہے، دہریہ بولتا ہے اب مجھے بتا کہ اللہ اس وقت کر کیا رہا ہے.
اس ٹائم اس وقت کیا کر رہا ہے؟ جب یہ کہا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہو دہریہ جو سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ کم علم ہوتا ہے. یہ بات جب مسلمانوں جو امام ابو حنیفہ کی طرف سے لوگ کھڑے تھے وہ بڑے خوش ہوئے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھنا جواب. کہتے ہیں کہ جو سوال کرنے والا ہوتا ہے اس کے پاس علم کم ہوتا ہے اور جو جواب دینے والا ہوتا ہے اس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے. سوال اسی سے پوچھا جاتا ہے, اسی سے کیا جاتا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہو. اور جب میرے پاس اگر تو سوال کرنا ہے پھر تیرے پاس علم کم ہے, تو تخت پر بیٹھا ہوا ہے میں نیچے ہوں, یہ بات نہیں ہو سکتی. جب آپ کے پاس علم کم ہے یا تو سوال نہ کر, اگر سوال کرنا پھر نیچے آ جا. جس نے جواب دینا اس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے, اس لیے مجھے اس جگہ پر آنے دے. تو دہریہ لوگوں نے کہا یہ ابو حنیفہ کا یہ موقف ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف درست قرار دیتے ہوئے جب لوگوں نے داد دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو, اس کو کہا نیچے آؤ بھی, ذرا نیچے اترو. دہریہ کو سب لوگوں نے کہا نیچے آؤ بھی, آپ نے سوال کیا ہے. سوال کرنے والا یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم کم ہوتا ہے, جواب دینے والے کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے. جب یہ بات ہوئی لوگوں نے نیچے اتارا, پھر وہ نیچے کھڑا ہو گیا. پھر کہتا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھر اس اسٹیج پر جدھر دہریہ بیٹھا تھا ادھر جا کر بیٹھ گئے. جب تخت پر بیٹھے تو کیا ہوا, تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب بات کر, اب سوال کر میرے سے, جتنے مرضی سوال کر میں اس کا جواب دوں گا. جب یہ بات ہو گئی تو اس نے کہا اب مجھے بتا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت علم دیکھیں, اللہ پاک نے اتنا دماغ دیا, فوری جواب دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے دہریہ کہ آپ کا سوال ہے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کیا کر رہا ہے. کہتا بتاؤ بھی جلدی کرو, اگر تو جواب نہ دیا تو ہار گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں جواب دینے لگا ہوں, ذرا کان کھل لے. جب دہریہ کو یہ کہا کہ اب میں بتاؤں گا اللہ کیا کر رہا ہے, دہریہ نے پوچھا کیا کر رہا ہے, تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اللہ اس وقت یہ کر رہا ہے, دہریہ کو تخت سے اتار کر ابو حنیفہ کو اس تخت پر اس اسٹیج پر رب بٹھا رہا ہے. اللہ اس وقت یہ کر رہا ہے, اللہ نے یہ کام کیا, آپ کو اتارا, مجھے اس جگہ پر بٹھایا, اللہ اس وقت یہ کر رہا ہے. یہ تھی ذہانت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اتنے بڑے عالم اللہ پاک, اتنے بڑے بزرگ اللہ کے ولی امام کہتے ہیں, اور بعض لوگ کہتے ہیں امام اعظم بھی ہے کہ بہت بڑے امام گزرے, اللہ پاک نے بڑا علم عطا کیا. اب دیکھنا لوگ کہتے ہیں ان پر بھی اختلافات کیے جا رہے ہیں. امام ابو حنیفہ کی بات نہیں ماننی, کیوں نہیں ماننی بھی اب مجھے یہ بتا دیں, بات کیوں نہیں ماننی, کیونکہ وہ نبی پاک کی بات کریں تو آپ کو ماننی پڑے گی. اب میں ایک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اذا صح الحدیث وہو مذہبی. کون کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث کہ جو صحیح حدیث جو فہو مذہبی, جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے. کہتے ہیں جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے وہی میرا مذہب ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور قول ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں جب میں کوئی ایسی بات کہوں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے خلاف تو میری بات کو چھوڑ دو, میری بات نہیں ماننی. اب بتاؤ امام ابو حنیفہ میں کیا کمی ہے؟ امام ابو حنیفہ کا ایمان بڑا مضبوط ہے, اطیع اللہ و اطیع رسول, اللہ کی اطاعت کی پھر رسول کی اطاعت. اب تو انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ جب میں کوئی ایسی بات کہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی حدیث کے خلاف تو میری بات کو چھوڑ دو, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لو. ان اقوال سے ثابت ہوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن و حدیث کو اپنی بات پر مقدم کرتے تھے اور یہ کہتے تھے قرآن اور حدیث ہی سب کچھ ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور قول ہے, کہتے کسی شخص کے لیے, کسی آدمی کے لیے حلال نہیں کہ وہ ہماری بات کو لو. کیسی بات کہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کوئی ایسا وہ حلال, کہتے ہیں کہ وہ حلال نہیں جو ہماری بات کو لے. کہتے ہیں ایسی بات کہہ لے کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ ہماری بات کو لے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بات کو کوئی لے, نبی پاک کی بات کو چھوڑ دے,
وہ ٹھیک نہیں ہے، میری بات کو چھوڑ دو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مان لو۔ میری بات میں غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے، اور کوئی بات اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن میرے پیارے پیغمبر کی بات میں نہیں ہو سکتی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ کے نبی تو اس وقت تک کلام نہیں کرتے، بولتے نہیں جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی۔ بات میری جب تک بات ختم ہو رہی ہے، جب تک کہ اسے یہ معلوم نہ ہو جائے یہ بات ہم نے کہاں سے لی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری بات اس وقت تک آپ نے نہیں ماننی جب تک یہ یقین، جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ میں نے بات کہاں سے لی ہے۔ میں اگر قرآن اور حدیث کے مطابق میری بات ہو تو میری بات کو مان لو، اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے میری بات کو چھوڑ دو۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔